سب جیسا کہ ایک لفظ یہ استعمال ہوتا ہے نیت میں کہ نیت قربتاً الی اللہ، یعنی خدا کے لیے انجام دیتا ہوں. تو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ اچھا کام کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، اگر یہ کروں گا تو میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اگر یہ کروں گا تو جہنم میں نہیں ڈالا جاؤں گا. تو اس طرح کے مطلب اس طرح کا قصد کرنا کیا اخلاص کے منافی نہیں ہے؟ کہ مطلب خدا نے کہا کہ مخلصین لہ الدین، کہ میرے لیے ہی بس آپ نے عبادت کرنی ہے، یہ جو اخلاص کے. جی بہت اہم سوال ہے. نیت کے اندر یہ چیز تمام فقہا اور روایات اور آیات میں واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ جب بھی آپ عبادت کریں گے تو وہ عبادت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. صحیح. اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. اس میں تو یہ بات تو واضح ہے کہ جو ریا کرتا ہے، عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، وہ تو باطل ہے. اس ریا کے ایشو میں ظاہری بات ہے مومنین مبتلا نہیں ہوتے، کوئی بھی مبتلا نہیں ہوتا کہ کون ہے کہ جو وضو دوسرے کو دکھانے کے لیے کرے گا. یعنی کہ واضح اور کلیئر سی بات ہے، اس میں کوئی بندہ کیا پھنس نہیں سکتا. لیکن ریاض سے ہٹ کے ایک اور مرحلہ ہے جو بڑا ہی دقیق اور گہرا مرحلہ ہے کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، اخلاص، کہ بالکل خالص ہونا اللہ کے لیے. اور یہ جو بالکل خالص ہونا اللہ کے لیے، قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات موجود ہیں کہ جس میں یہ دعوت دی گئی ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں تو اس کے اندر اخلاص ہو. جیسا کہ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر کیا حکم دیا گیا، حاصر ہو گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے در حال ہے کہ مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کیے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو فقط دین خالص ہے. تو یہ اخلاص کی بہت زیادہ کیا اہمیت ہے. اور پھر اسی طریقے سے روایات ہیں کہ جو مومن کی نیت ہوتی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت میں کتنی پاور ہے، کیا وہ بالکل خالص اللہ کے لیے تھی، چاہے کام چھوٹا سا ہو لیکن نیت کی کیا اصل اہمیت ہوتی ہے. اور ہمارے پاس روایات ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، کہ قیامت کے دن جب انسان کو مبعوث کیا جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے زیادہ عمل کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو بھی عمل کیا ہے چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے اس کی نیت کیسی تھی، نیت کے اندر کتنی پاور تھی اور کتنی اللہ کے لیے خالص نیت تھی. اسی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا اور اسی بنیاد پہ اسے جزا دی جائے گی اور اسی بنیاد پہ کیا اسے عقاب دیا جائے گا. لہٰذا اخلاص کے مرحلے میں ہم آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص نیت ہو. اب جب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے کیا نیت نہیں کرتا اور اس کی نیت کیا ہے کہ تاکہ مجھے جنت مل جائے، تاکہ جو ہے وہ میں جہنم سے بچ جاؤں، تو اگر ہم دقت سے دیکھیں تو یہ نیت جو ہے وہ اخلاص کے منافی ہے. کہ ظاہری بات ہے آپ کہیں گے کہ کیا آپ نے عبادت اللہ کی محبت کی خاطر انجام دی، اللہ کی عبادت کی خاطر انجام دی، تو اس کے ذہن میں کیا ہے کہ نہیں، اللہ سے تو مجھے غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ بس اللہ مجھے جنت دے دے، یعنی مجھے اپنے آپ سے غرض ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پوچھیں کہ بھئی جہنم سے کیوں بچ رہے ہوتے، کہتے ہیں وہاں پہ عذاب ہوگا، ظاہری بات ہے تکلیف سے مجھے بچنا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر گنجائش نہیں بنتی، یعنی یہ اخلاص کے منافی ہے. لیکن روایات جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت درست مانی جاتی ہے، اگرچہ وہ افضل نہیں ہے، افضل طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا اس کی یہ نیت درست ہو جائے گی. اور میں آپ کے سامنے جو ہے یہ روایات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک دو، کہ وسائل الشیعہ میں پورا باب ہے کہ جس میں کہا گیا کہ باب ما یجوز و قصد ہو، کہ وہ باب کہ جس کا قصد کرنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے عبادت کے دوران. اس میں پہلی روایت کیا ہے کہ العبادت ثلاثۃ، کہ جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ 3 قسم کی ہے. پہلی قسم کون سی ہے کہ قوم عبد اللہ عز وجل خوفا، کہ ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتی ہے، یعنی ان کی نیت میں کیا ہے، خوف ہے. فتل کا عبادت العبید، تو یہ کیا ہے، غلاموں کی عبادت ہے، کہ خوف کیا مطلب جہنم سے بچ جائیں. اور ایک قوم وہ ہے کہ جو طلب ثواب ہے، وہ عبادت کرتی ہے تاکہ اس سے ثواب ملے، ثواب کی خاطر. اب ثواب کیا ہوتا ہے، یہ جنت ہی ہوتی ہے. تو فتل کا عبادت الاجراء، تو یہ عبادت کیا ہے، مزدوروں کی ہے، کہ جو ایک پیسے کی خاطر کام کرتے ہیں. اور وقوم، اور ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتی ہے حبا لہو، اللہ کی محبت میں. اور یہی عبادت کیا ہے، آزاد لوگوں کی ہے. پھر امام نے کیا فرمایا، وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، اور یہ کیا ہے، افضل ترین عبادت یہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہی بالکل روایت ہے کہ اس کے اندر بھی امام علیہ السلام نے لوگوں کے یہی 3 طبقے فرمائے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کی محبت کی خاطر عبادت کرتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ ان لوگوں کی عبادت ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو.
یعنی رسول خدا جو اوامر ہمیں دے رہے ہیں، نواہی دے رہے ہیں، ہم ان کی اتباع کیوں کریں، ان کی پیروی کیوں کریں، ان کو کیوں انجام دیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تو قرآن کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جو رسول کی اتباع ہے اس کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ محبت خدا ہونی چاہیے، کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے چونکہ تم اللہ کو پسند کرتے ہو، تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو چونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ تو اگر اس طریقے سے عبادت کرتے ہو تو پھر امام نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن جو ہوں گے وہ بالکل امن و امان میں ہوں گے، کہ جس دن کسی کو کہے امن نہیں ملے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ جو نیت ہے جنت کی لالچ یا جہنم کے ڈر کی، یہ نیت اگرچہ اخلاص کے منافی بن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی ایسی نیت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کیا اس کی عبادت کو باطل شمار نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور چیز ہے کہ جس کو منہاج الصالحین میں بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمایا سیسی ثانی نے، کہ عبادت کی وجہ سے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ وضو ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے میڈیکلی فوائد بھی ہیں، ان کے اور دیگر فوائد بھی ہیں جو انسان کے اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں۔ تو انسان بعض وقت کیا کرتا ہے، ان چیزوں کی بھی نیت ذہن میں رکھ لیتا ہے۔ یعنی فرض کریں انہوں نے کیا مثال دی، یہاں پہ میرے سامنے جو ہے وہ منہاج الصالحین کا عبارت ہے، اس میں یہ ہے کہ فلو ضم الیہا غیرہ من الزمام الراجحۃ کالتنظیف من الوسخ او المباحۃ کالتبرید، کہ اگر ایک انسان نیت کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو ملا لے، اب وہ چیزیں کیا ہیں، وہ خود بھی کیا اچھی چیزیں ہیں، بری چیزیں نہیں ہیں، جیسے کہ اس کی نیت کیا ہے کہ کالتنظیف من الوسخ، کہ میرے چہرہ بھی صاف ہو جائے گا، جو میل کچیل لگی ہوئی ہے یہ بھی صاف ہو جائے گی، یا کیا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے جیسے تبرید کا مطلب ٹھنڈک پہنچ جائے گی، گرمی کا موسم ہے، وضو کروں ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ تو اب سیسی ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اب اس کی نیت میں کیا ہوگی، مکسنگ ہوگی۔ مکس اپ کیا مطلب، ایک تو وہ وضو کر رہا ہے، مقصد کیا ہے، چلیں نماز پڑھنی ہے، یا کیا ہے نفسانی طہارت حاصل ہو جائے، یہ تو اچھا مقصد ہو گیا۔ اور یہ مقصد کیوں ہے کہ کیونکہ اللہ کو پسند ہے وضو کرنا، اس لیے میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ لیکن ساتھ مقصد کیا ہے، تاکہ میرا چہرہ صاف ہو جائے، تاکہ میرا جسم فریش ہو جائے۔ جب یہ مقصد اس کے ساتھ اٹیچ آیا تو سیسی ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اس کا وضو باطل ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے وضو کو بطلان سے بچانا چاہتا ہے اور وضو صحیح کرنا چاہتا ہے تو وہ وضو فقط اللہ کی خاطر کرے، یہ اس کے ذہن میں نہ ہو کہ وضو کر رہا ہوں تاکہ میرا جسم جو ہے وہ صاف ہو جائے یا مجھے کیا ٹھنڈک مل جائے، فریش ہو جاؤں۔ اگر وہ یہ مقصد رکھے ہوئے ہے کہ مجھے جو ہے وہ چہرے کو ٹھنڈک مل جائے، چہرہ میرا صاف ہو جائے، تو یہ ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ جو مقصد ہے کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں عربی میں ضمیمہ، کہ یہ جو اس کا ضمیمہ ہے اس کے اوپر بھی قصد قربت ہو۔ یعنی اگر اس سے ہم پوچھیں، اگر وہ اپنے آپ سے سوال کرے، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں چہرے کی صفائی کیوں چاہتا ہوں، میں فریشنس کیوں چاہتا ہوں، میں ٹھنڈک کیوں چاہتا ہوں، اگر اس کیوں کا یہ جواب ہو کہ چونکہ مجھے خوشی ہوگی، تو پھر تو یہ باطل ہے، کیونکہ یہ اخلاص کے کیا منافی ہے، وضو اس کا باطل ہوگا۔ لیکن اگر اس کا ضمیر اس سے یہ آواز دے کہ میں چہرے کی صفائی اس وجہ سے چاہتا ہوں چونکہ اللہ کو صفائی پسند ہے، میں ٹھنڈک اس وجہ سے چاہتا ہوں کیونکہ فریش ہو جاؤں گا تو صحیح طریقے سے عبادت کر سکوں گا، تو اگر اس کا یہ جو مقصد آ رہے ہیں، دیگر مقاصد آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی قصد قربت ہو جائے تو پھر وہ عبادت درست ہوگی، وہ اخلاص کے منافی نہیں ہوگی۔ بالکل ایسی ہی کہ جیسے اگر مولا امیر علیہ السلام نماز کے دوران زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اگر زکوٰۃ دینے کا مقصد بھی اللہ کی خاطر ہو، نماز پڑھنا بھی اللہ کی خاطر ہو، تو یہ چیزیں اخلاص کے منافی نہیں ہوا کرتی، بالکل، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں، عین اخلاص کہتے ہیں، کہ جو انسان سوچ رہا ہے وہ سب کچھ کیا اللہ کی خاطر سوچ رہا ہے۔ لہذا مومنین کو اور ہم سب کو اپنے ذہن کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا کہ جب بھی ہم عبادت کریں، خصوصاً یہ روزے میں زیادہ اس چیز کا ہوتا ہے، ابھی ماہ رمضان قریب ہے، تو روزے میں انسان کیا کہتا ہے، چلیں جی روزہ بھی ہو جائے گا، ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے گی، دوسرا کیا ہو جائے گا، تھوڑا معدہ بھی درست ہو جائے گا، صحت بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دو مقصد آ رہے ہیں نا کہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا، صحت مل جائے گی، یہ اخلاص کے منافی ہے، اس کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ جب وہ اپنے معدہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی خاطر کرے۔ بھی کیوں معدہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، معدہ ٹھیک ہوگا، جسم درست ہوگا تو میں ان لوگوں کی خدمت کر سکوں گا، انسانوں کی خدمت کر سکوں گا، علم دین پڑھ سکوں گا، پڑھا سکوں گا، اللہ کی صحیح عبادت کر سکوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جب بھی عبادت کریں تو آپ کی ہر سوچ، آپ کی ہر نیت، آپ کا ہر خیال فقط اور فقط اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، غیر اللہ کا اس میں ذرا برابر بھی کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر وضو آپ کا باطل ہو جائے گا، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ نماز میں جس کا مقصد یہ ہو کہ چلو ورزش بھی ہو جائے، تھوڑا ایکٹیو بھی ہو جاؤں، تو یہ اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔